السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس کچھ سال گزار کر اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے پاس واپس تشریف لے آئے تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ والدہ کے ساتھ کچھ عرصے رہنے کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر اپنے مائکے یعنی حضور کے ننیحال تشریف لے گئی۔ وہاں سے واپسی میں ابوا کے مقام پر ABWA ابوا کے مقام پر آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آمنہ کے انتقال پر 6 سال کے پیارے رسول بہت روئے، زار و قطار روئے، آپ کی قبر مبارک سے لپٹ کر خوب روئے اور پھر اپنی والدہ کی خادمہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لے آئے۔ صحیح احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبوت ملنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر تشریف لے گئے تھے اور اس دن بھی، حالانکہ اس وقت عمر مبارک اچھی خاصی ہو چکی تھی، لیکن اس دن بھی اپنے آنسوؤں کو نہیں روک پائے تھے۔ والدہ کے انتقال کے بعد حضور کی 100% نگرانی اور پرورش حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے اور پہلے سے بھی کفالت کر رہے تھے، پہلے سے بھی نگرانی کر رہے تھے، لیکن اب 100% نگرانی حضرت عبد المطلب کے ذمہ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور کے چچا حضرت ابو طالب جو اپنے والد حضرت عبد المطلب کے بعد بنو ہاشم کے سردار تھے، حضرت ابو طالب، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنا شروع کر دیا۔ اس درمیان یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایک بچے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت مثالی اور بہت پیاری اور اچھوتی نظر آتی ہے۔ کچھ واقعات جو تاریخ میں اور روایات میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عرب میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کی عمارت گر گئی تھی، ایک دیوار اس کی گر گئی تھی، تو اس کی تعمیر دوبارہ ہو رہی تھی اور بچے بھی اور بوڑھے سب لوگ اس میں لگے ہوئے تھے۔ جو چھوٹے بچے، کم عمر بچے تھے، وہ جب وہ پتھر بھاری اٹھا کر وہاں تک لے جا رہے تھے تو اس کے لیے کسی نے اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر باندھ لیا، کسی نے اپنے اوپر کی چادر لپیٹ کر اپنے کندھے پہ رکھ لیا، اس کے اوپر پھر پتھر رکھ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنی چادر اتار لو، اور جیسے ہی یہ کہہ کر حضور کا تہبند کھولا، اس لیے کہ آپ اس کو لپیٹ کر اپنے کاندھے پر رکھ لیں اور پھر پتھر لے جائیں، صرف ابھی تہبند کھلا ہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے اور پھر آپ کو گھر لایا گیا اور پھر معاملہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح سے حضور کو بھیڑ بھڑاکے والے علاقوں سے، شور شرابے، میلے ٹھیلوں سے آپ کو بچپن ہی سے مناسبت نہیں تھی، دلچسپی نہیں تھی اور ان چیزوں میں آپ کو انٹرسٹ نہیں لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے کچھ رفقا کے ساتھ حضور تشریف لے گئے ایک شادی میں جہاں ناچ گانا اور یہ سب چل رہا تھا، تو وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر آپ کو نیند آ گئی اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور آپ اپنے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ اس طرح کے واقعات ہمیں سیرت میں ملتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچپن ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی پاکیزہ زندگی گزارنے والے تھے، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی خاص نگرانی میں لے رکھا تھا اور مستقبل میں آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستی بنانا تھا، اس لیے اس طرح کے
اس طرح کی فطرت حضور کو دی گئی تھی کہ اس کے نتیجے میں آپ گناہ کے کاموں میں، برائیوں کے کاموں میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر نوجوانی کا عرصہ گزرا، اور جب حضور جوان ہوئے ہیں تو اس وقت آپ کی صورتحال یہ تھی کہ آپ پورے مکے میں الامین، الصادق یعنی سچا، امانت دار، ان ناموں سے آپ مشہور تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ بھائی وہ ابو طالب کے زیر انتظام اور زیر اہتمام جو ان کا بھتیجا رہتا ہے، عبداللہ کا بیٹا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، وہ کبھی کسی کو دغا نہیں دے سکتا، کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کر سکتا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، کسی کو پریشان نہیں کر سکتا، یہ سب لوگ جانتے تھے۔ اسی لیے حضور کے لقب الصادق، الامین وغیرہ مشہور ہو گئے تھے۔ بہرحال پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچپن گزرا، اسی میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریفی کی تعمیر چل رہی تھی، جب حضور اچھے خاصے جوان ہو چکے تھے، تو حجر اسود چونکہ ہمیشہ سے ایک مبارک پتھر سمجھا جاتا تھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ حجر اسود کو کون اٹھا کر رکھے، اس کی جگہ کون سیٹ کرے۔ اس طرح ہمارے ہاں انوگریشن ہوتا ہے، فیتا کاٹا جاتا ہے، سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے اس پتھر کو اٹھا کے رکھنا ایک بڑا بابرکت کام تھا، لہٰذا قبیلوں میں تھا کہ بھائی میں کروں تو کرے۔ اب وہ بات اتنی بڑی لے دے اتنی ہوئی کہ وہ تلواریں سونپ لی لوگوں نے کہ تو ہمیں ہمارے قبیلے کا کام ہے، ہم کریں گے، اور اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ پھر سب نے کہا چھوڑو، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے ہیں، سب اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ کل جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ پہنچے گا اس سے فیصلہ کرائیں گے، وہ جو کہے گا وہ کرے گا۔ بلکہ یہ بات بھی تھی کہ وہ شخص یعنی اگر وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لے کہ میں اٹھا کر رکھوں گا تو ٹھیک ہے وہ رکھ دے گا، یا وہ کوئی فیصلہ کر لے گا تو ٹھیک ہے اس فیصلے کو مان لیا جائے گا۔ چنانچہ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جوان تھے آپ تشریف لائے، اور سب سے پہلے بیت اللہ شریف آپ ہی پہنچے۔ اب جب جمع ہونے شروع ہوئے، آہستہ آہستہ لوگ دیکھا کہ یہاں تو محمد بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سے، لہٰذا سب کو اطمینان ہوا کہ بھئی یہ فیصلہ جو کریں گے وہ تو مناسب کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو پتھر اٹھاتے، اور یہ ایک شرف کی بات تھی، اٹھا کر آپ خود ہی رکھ دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے ایسا کیا کہ آپ نے کہا کہ ایک چادر بچھائی جائے۔ ایک چادر بچھائی گئی، اس پر حجر اسود کو رکھا گیا، اور سب قبیلے والوں سے کہا کہ سب لوگ ایک ایک کونا پکڑ کے چاروں طرف سے اس کو اور اس چادر کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ اس طرح سب لوگوں کی اس میں شمولیت بھی ہو گئی۔ جب اس پتھر کو اس کی جگہ لے جایا گیا، وہاں پر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر پتھر کو اس کی جگہ سیٹ کیا۔ لہٰذا اس طرح سے بچپن ہی سے، نوجوانی سے ہی اور جوانی سے ہی حضور کا مزاج عدل کا، انصاف کا، محبت کا، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا تھا۔ بچپن میں حضور بکریاں چرایا کرتے تھے، جو عربوں کے ہاں ایک عام معمول تھا۔ اس کے بعد جب جوانی کی زندگی میں آپ پہنچے ہیں تو اس وقت پھر آپ نے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے کاموں میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ وہ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں میں شام وغیرہ جایا کرتے تھے، اور تجارت کے کاموں میں آپ پورا حصہ لیا کرتے تھے، اور اپنے چچا کو جو مکمل تعاون ہو سکتا ہے وہ دینے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب بھی اپنے بیٹے یعنی جو بھتیجے تھے اور بیٹے کے حکم میں تھے ان سے بہت خوش تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے رویے سے بہت مطمئن تھے، اور ایک بیٹے ہی کی طرح ان کو خوش رکھنے کی اور ان کو اپنے سے راضی رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ باقی باتیں کل کریں گے۔ السلام علیکم۔